جو گھر موت کا آباد کیا، جو گھر موت کا آباد کیا، سوران کو دم بہت یاد کیا، ہاتھوں سے جگر تھام کے کہتے تھے حسین تم نے علی اکبر ہمیں برباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي الوكيل سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موالیان حضرت سردار آج اس سلسلہ ادا کی 7ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. اسلام محافظ اسلام عقل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ روح شریعت اور روح شریعت یہ ہے کہ جو دل کہے وہ نہ کرو، جو دین کے فائدے کے لیے ہو اور تک بزرگان دین ہادیان دین گفتگو یہی ہوتی رہی ہے
دین میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ دین کے فائدے کے لیے، فریضہ کیا کرے گا۔ شب ہجرت کے واقعے سے میں تھوڑا سا بیان کیا تو منسلک کرتے ہوئے یہ شب ہجرت مولائے کائنات کا اتنا خاموش جہاد تھا کہ جس کی جان لینے کے لیے کفار مکہ جمع ہوئے ہیں اسی کی شبی بنے ہوئے۔ اگر بظاہر علی رہتے وہاں بستر رسول پر تو اتنا خطرے میں نہ تھے جتنا شبیہ رسول بن کر کے خطرے میں تھے۔ یہ مولائے کائنات کی شب ہجرت رسول کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھا اور اتنا بڑا جہاد تھا کہ جس کی جان لینے کے لیے درپے آزار ہیں اسی سلسلے میں۔ اور مولا علی اتنا اطمینان سے سوئے، اتنا نفس مطمئن کہ اسباب اضطراب موجود ہیں اور وہاں نفس مطمئن، سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ نفس خالق کائنات کتنا پسند آیا کہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل سے کہا جاؤ جاؤ رات بھر تہنیت و مبارکبادی پیش کرو۔ ایک علی کے داہنی جانب بائیں جانب ایک سرہانے ایک پائیں تھی۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اللہ اپنی عبادت چھڑوا کر کے شب ہجرت کہہ رہا ہے جاؤ علی کے سرہانے پائیں تھی اور رات بھر انہیں تہنیت و مبارکبادی پیش کرو۔ مبارکبادی پیش کرو رات بھر۔ اے علی بن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، تمہارے مثل کون ہو سکتا ہے؟ وہ راز نہ کھلتا، شب ہجرت راز کھل گیا۔ شب ہجرت راز کھلا جب جناب آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کرایا گیا۔ تعظیم بھائی تعظیم کی بات آتی ہے، محرم ہی بھی تعظیم اور ادب اسلام۔ تعظیمی سجدہ جب خلقت کا موقع آیا نا تو کہا پالنے والے کیا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کر کے فساد و خریدی برپا کرے۔ یعنی ابھی انسان یہ پیدا ہونے والا ہے اور یہ فرشتے جو ہے کہہ رہے ہیں ذہن ملائکہ میں اسی وقت یہ تھا کہ یہ انسان فسادی اور جھگڑالو ہوتا ہے، لیکن کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد و خریدی برپا کرے؟ اب اللہ نے فرشتوں کو زیادہ تو منہ لگانا چاہا، یہی کہہ دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب تو فساد والی گفتگو ذہن ملائکہ میں رہی اور یہ خلش کرتی رہی، یہاں تک کہ آدم آئے، دونوں آدم کے بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک قاتل ایک مقتول ٹھہرا، نوح کا دور حکومت آیا، ابراہیم کا، یہ سب آتا رہا، یہاں تک کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو شب ہجرت اپنے بستر پر سلایا، اپنے بستر پہ سلایا اور ان فرشتوں کو تہنیت مبارکبادی کے لیے بھیجا، تب ذہن ملائکہ سے یہ خلش نکلی کہ یہ انسان فسادی نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے بھائی کے اوپر جان دینا بھی جانتا ہے، قربانی دینا بھی جانتا ہے۔ ورنہ یہ فرشتوں کے ذہن میں یہی رہتا، لیکن وہ فرشتوں کے ذہن سے یہ خلش نکلی کہ یہ انسان
جان نثار کرنا بھی جانتا ہے، قربانی دینا بھی جانتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد تو تاریخ اسلام نے شب ہجرت کے واقعے کو محفوظ کرتے ہوئے ہمارے سامنے دو شخصیتوں کی کتاب ہے۔ ایک وہ جو پیغمبر اسلام کے بستر پر کھینچی ہوئی تلواروں کے سائے میں آرام و اطمینان سے سو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے غار ثور میں، وہ رو رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو بستر رسول پر کفار مکہ کے درمیان سو رہا ہے، اور وہ رسول اللہ کے پیچھے بھی چل دیے۔ کیا رسول اللہ نے بلایا تھا کیا؟ بڑے ہمدرد بنتے ہو، سب سے بڑی قربانی تو امام حضرت علیہ السلام دے رہے ہیں، اور کسی طریقے سے معلوم نہ چپ کے سو لیے، کیا خبر انہی میں سے۔ اس کے بعد کیا خبر؟ غار ثور میں کفار مکہ وہ رو رہے ہیں۔ آپ جو خلیفہ دوم رو رہے تھے، کس لیے رو رہے ہیں؟ محبت میں رو رہے تھے، لیکن تصور شہادت رسول پہ رو رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ کو خبر ہو جائے اور حضور کو قتل کر رہے ہیں۔ تو تصور شہادت رسول پہ اگر رویا جا سکتا ہے تو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام تو وہاں بدعت نہیں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ رونا ایسا ہے کہ اللہ نے کہا لا تحزن لا تحزن، چلو مت رو مت، روئیں گے تو معلوم ہو جائے گا نا کفار مکہ نے تعاقب کیا ہوا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ لہذا وہاں مکڑی نے جالا تن دیا ہے اور کبوتر نے انڈے بھی دیے ہیں، تاکہ کفار مکہ اگر یہاں گزریں تو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں رسول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مکڑیوں نے جالا تنا ہے اور کبوتر نے انڈے دیے ہیں۔ اب رسول نے یہ تقیہ نہیں کیا تو اور کیا کیا کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے، اور یہاں تم ان کے ساتھ رو رہے ہو۔ اصحاب غار، اصحاب غار بڑی فضیلت، کیا فضیلت ہے؟ غور تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آ کر کے کفار جان نہیں جائیں، معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ رسول کی جان بچانے کے لیے جس کی جان کے ضربے آدار ہیں اسی کی شبیہ بنے ہوئے ہیں مولا کائنات۔ اتنا بڑا جہاد تھا کہ خالق کائنات کو یہ سونا اتنا پسند آ گیا کہ علی کا نفس خرید لیا۔ تو شب ہجرت نفس علی نہ رہا، بلکہ نفس علی نفس اللہ ہو گئے، ہاتھی اللہ ہو گئے، آنکھیں اللہ ہو گئی، زبان اللہ ہو گئے۔ جو ان کی رضا وہ خدا کی رضا، جو خدا کی رضا ان کی رضا۔ صلوات پڑھیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ کون سا عمل ہے دیکھا جو اللہ کے لیے نہ ہو، دین کے لیے نہ ہو؟ تاریخ اسلام گواہ ہے۔ مولا اگر کھڑے ہوئے اسلام کی حفاظت کی، اگر بیٹھے ہیں تو وہاں بھی اسلام بچانے کی، اگر سوئے ہیں تو رسول کی جان بچانے کی۔ باپ کا حال تھا، وہی حسین کا عمل، جو بھی عمل ہے
وہ خدا کے لیے اور دین کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام انسانیت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اور اپنے گھر سے نکل گئے کہ امر بالمعروف نہیں المنکر کے لیے نکل رہا، اپنی جد کی امت کو بخشوانے کے لیے نکلا، امت کو جنت کا راستہ دکھا کے جہنم سے بچا، اور 2 محرم کو سرگرم کرتا، 7 محرم سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں آج 7 محرم، آپ کو معلوم ہے قیام امام حسین علیہ السلام سے ہے پیاس، لیکن جگہ جگہ ادا قانون ہے، آج رسم مہدی ادا، کیوں؟ پروا کا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، بڑی تمنائیں، اے بی بی اگر آپ کی تمنا پوری نہ ہوئی، یہ چاہنے والے ان کی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں اور قاسم کی مہدی کو یاد کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا نا، تو جناب قاسم 4 سال کے تھے اور جگر کے ٹکڑے تشبیہ 72، یہ 72 ٹکڑے نہیں، کربلا میں 72 شہداء۔ بڑے پیار سے امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ باپ یا ماں اپنے بیٹے کے بازو پر جب تعویذ باندھتے ہیں نا تو حفاظت کے لیے، امام حسن علیہ السلام اپنے بیٹے کے بازو پہ تعویذ باندھ رہے ہیں شہادت کے لیے، اور اس کے بعد وصیت یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی سخت مصیبت آن پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھنا اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا رہا۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے امام حسن علیہ السلام، جناب عمر فرما کو تعزیت دینا، اور چچا کو بھی تعزیت دینا ہے جس نے 10 سال اپنے بھتیجے کو پالا، امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام دنیا سے 4 سال کے، کربلا میں جناب قاسم 13 یا 14 سال کے، 10 سال تک امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی پرورش کی۔ چچا بھتیجے میں اتنی محبت ہے عزاداروں کی، جناب امام حسین علیہ السلام قاسم نظروں سے اگر اچھل ہو جاتے ہیں تو آواز قاسم کہاں؟ چچا نے اپنے بھتیجے کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کیا، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئی، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے۔ لیکن عزاداروں جناب قاسم یتیم تو ہیں، لیکن انہیں کبھی کبھی یتیمی ستاتی تھی۔ صاحبان اولاد کہ جناب قاسم کو یہ احساس رہتا تھا کہ جب میرا چچا مجھے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے کتنا چاہتا ہے۔ وہی جناب قاسم ان کو حسین چاہتا، کربلا میں یکے بعد دیگرے سب میدان کارزار میں جانوں کو قربان کر رہے ہیں، حسین لاشوں کو لیا۔ جناب عمر صاحبہ کہتی کہ بیٹا قاسم ہے، بیٹا قاسم، سب لوگ تو اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور تم کہاں؟ ابھی تک تم اپنے چچا کے پاس نہیں گئے میدان کاردار میں، اسے اجازت نہیں ملی۔ جناب قاسم نے کہا، اے مادر گرامی، میں
چچا کے پاس گیا، چچا میدان میں جانے کی اجازت دی، لیکن چچا یہی کہتے ہیں، اے بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ماں اور بیٹے خیمے میں کوچے میں بیٹھ گئے، رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ خیال آیا، فروا نے کہا، بیٹا قاسم، جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا اور کہا تھا جب کوئی سخت مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھنا، جو اس پر لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ اے بیٹا قاسم، اس سے سخت اور مصیبت کا وقت کیا ہوگا کہ تمہارا چچا فرزند رسول نواسہ رسول نرگہ آدھا میں گرا ہوا ہے۔ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور اس کے بعد اس میں پڑھا لکھا ہوا تھا، بابا کی تحریر تھی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، بابا یاد آ گئے، آنسو بہنے لگے۔ لکھا ہوا تھا، اے بیٹا قاسم، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی یک و تنہا رہ جائے تو دیکھو تم میری طرف سے قربان ہو جانا، اپنی جان کو قربان کرنا، اپنی جان کو پیاری رکھنا۔ بس حضرتدار و جناب قاسم وہ رکا لیا، تعویذ لیا اور اپنے چچا کے پاس لے کے گئے۔ اے چچا جان، ارے بابا کی تحریر کو دیکھنے کے بعد اب آپ تو میدان میں جانے کی اجازت دیں گے نا؟ جناب امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا۔ اے میرے بھیا حسن، ارے میری غربت کا اتنا خیال، اے قاسم، بھائی کی تحریر نے مجھے آمادہ کر دیا کہ اے قاسم، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں۔ عزادارو، یہ وہ یتیم ہے، وہ یتیم ہے کہ اس کو رخصتی کرنے میں امام حسین علیہ السلام بہت ہی بے قرار، آنکھوں سے آنسو، اس لیے کہ جب جناب علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے نا تو ام لیلہ موجود اور باپ موجود، لیکن جب قاسم کو رخصت کر رہے ہیں تو صرف بیوہ بھاوہ ام فروا موجود ہیں اور بھائی باپ نہیں موجود ہے، یعنی بھائی حسین کا نہیں ہے، باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ غرض کے امام حسین علیہ السلام نے خود جناب قاسم کے گھوڑے پر سوار اور میدان کارزار کی طرف روانہ کیا۔ جناب قاسم میدان میں گئے، حضرت شامی کے چاروں بچوں کو، عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک ایک کر کے ایک مقابلہ کرتا۔ حضرت شامی کو بھی جب کہتے ایک کر دیا تو پچھڑے ساتھ کی فوج میں پچھڑے ساتھ مضطرب ہو گیا، اس میں ہلچل مچ گئی اور کہنے لگا کہ دیکھو کہ اگر تنہا ایک ایک لڑو گے تو اس بچے سے تم جیت نہیں سکو گے، لہذا اس نے پلان یہ بنایا کہ جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیرو اور ان پر حملہ کر دو۔ بس عزادارو، جناب قاسم کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے بعد حملہ کرنا شروع کیا۔ جناب قاسم کے سر پہ گرز لگا اور جناب قاسم چورا کر کے زمین پہ آ گئے اور سنبھل نہ سکے۔ جناب قاسم نے آواز دیا، یا اماں ادرکنی، اے بابا جان، ارے بھتیجے کی خبر لیجئے۔ جو یہ امام حسین علیہ السلام نے سنا، امام حسین علیہ السلام بھتیجے کی آواز پر بڑی تیزی سے دوڑے، جناب عباس بھی تیزی سے دوڑے۔ اب جب دوڑے مدد کے لیے تو دشمنوں نے یہ سمجھا کہ حسین نے ہماری فوج پر حملہ کر دیا ہے، بس فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب اس بھگدڑ میں جناب قاسم ارے زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتے رہے، ارے آواز دیتے رہے، اے چچا میری خبر لو، میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہوں۔ ارے امام حسین علیہ السلام ارے اس وقت پہنچے جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اے قاسم، ارے تو زندگی میں بھی پامال ہوا، ارے مرنے کے بعد بھی پامال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ماتم حسین